یہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا، طرح طرح کی الجھنوں کا شکار ہونا، وجہ اس کی یہی ہے کہ آج بے حیائیوں کا دور دورہ ہے، آج گناہوں کا دور دورہ ہے، آج بدکاری کا سیلاب آ چکا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں کان دیے، ان کانوں سے ہم سنتے ہیں، ہمیں زبان دی، اس زبان کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، ہمیں ہاتھ دیے، ان ہاتھوں کے ذریعے ہم پکڑتے ہیں، ہمیں پاؤں دیے، ان پاؤں کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کو نوازنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں دی ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ذریعے جو چاہے دیکھیں، ہم ان کانوں کے ذریعے جو چاہے سنیں، ہم اس زبان کے ذریعے جو چاہے گفتگو کریں، ہم ان ہاتھوں کے ذریعے جو چاہے پکڑیں، ہم ان پاؤں کے ذریعے جہاں جانا چاہے وہاں جائیں۔ نہیں نہیں، پابندی لگا دی ہے کہ زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، کانوں سے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، ہاتھوں سے کیا پکڑنا ہے اور کیا نہیں پکڑنا ہے، پاؤں سے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ اور ان آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیجئے، ان آنکھوں کے ذریعے قرآن پاک کو دیکھیے، ان آنکھوں کے ذریعے علماء کرام کا دیدار کیجئے، ان آنکھوں کے ذریعے اپنے ماں باپ کو دیکھیے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچہ 1000 مرتبہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 مرتبہ حج مبرور اور مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے سنتوں بھرے اجتماعات کو دیکھیے، دعوت اسلامی کی اجتماعات کو، جو آج دنیا کی کم و بیش 65 ممالک میں دعوت اسلامی کی سنتوں بھری تحریک پھیل چکی ہے۔ ان سنتوں بھرے اجتماعات کو آپ دیکھیے، نیک لوگوں کو دیکھیے، مساجد کو دیکھیے، گنبد خضرا کا، مدینہ المنورہ کا، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھیے، بزرگان کرام کے چہروں کو دیکھیے۔ ان کانوں کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کو سنیے، نعت پاک کو سنیے، علماء کرام کے بیانات کو سنیے، بزرگان کرام کی ملفوظات عالیہ کو سنیے۔ اس زبان کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کیجئے، بزرگان کرام کے حالات بیان کیجئے۔ ان ہاتھوں کے ذریعے بے سہاروں کو سہارا دیں، ان ہاتھوں کے ذریعے اپنے والد صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کے ہاتھ کو چنیے، اپنی ماں کی پاؤں کو پکڑیے تعظیم سے، اور علماء کرام کے ہاتھوں کو ان ہاتھوں سے تھام کر کے ان کے ہاتھوں کو چنیے، ان ہاتھوں سے قرآن پاک کو پکڑیے، ان ہاتھوں سے یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیریے، ان ہاتھوں سے آپ سخاوت کیجئے۔ پاؤں سے کیا کام لینا ہے؟ پاؤں سے آپ کے علاقے میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہفتے میں ہوتا ہو، وہاں پر آپ تشریف لے جائیں، ان پاؤں کے ذریعے آپ مسجد میں جائیں، ان پاؤں کے ذریعے آپ اچھی جگہوں پہ جائیے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے ان اعضاء کا غلط استعمال کیا تو یاد رکھیے کہ ان آنکھوں کو، ان دل وغیرہ سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کی، ہمارے کرتوت کی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا تو ہے، لیکن ان نعمتوں کی استعمال کی ہمیں آزادی نہیں دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان اعضاء کو کن جگہوں پہ استعمال کرنا ہے اور کن جگہوں پر استعمال کرنے سے ان اعضاء کو بچانا ہے۔ قرآن پاک میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن۔ ان آئے کریمہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الایمان میں
कुछ इस तरह फरमाते हैं कि तुम मोमिनों से, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें कुछ नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है। और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें कुछ नीचे रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। तो मालूम हुआ आंखें दी हैं, लेकिन इन आंखों को आज़ादी नहीं दी है कि जहां चाहो तुम देखो। नहीं नहीं, पाबंद कर दिया है कि जिन जगहों पर देखने से मना किया गया है उन जगहों पर मत देखो, अपनी निगाहें नीचे रखो। अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, ताकत का सही इस्तेमाल करना है तो करें, गलत इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसी तरह औरतों को भी पारसाई की हिफाजत का हुक्म दिया, पारसाई इख्तियार करने का हुक्म दिया। हमारे प्यारे आका सरवरे कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आंखों का जिना ये उसका गलत जगहों पर देखना है, हाथों का भी जिना है, पाँव का भी जिना है, पाँव का जिना जिना की तरफ चलना है। तो मालूम हुआ आंखें उस वक्त जिना करती है जब उस जानिब देखती है जिस जानिब देखने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हाथ भी उस वक्त जिना करते हैं जब हाथ ऐसी चीजों को पकड़ते हैं जिन चीजों से पकड़ने का, जिन चीजों के पकड़ने का अल्लाह ताला ने जिन चीजों के पकड़ने से मना किया है। पाँव भी उस वक्त जिना करते हैं जिन जगहों पर जाने से मना किया है। जब पाँव उस जानिब चलते हैं तो ये पाँव का जिना है। और ये बदनिगाही, ये बदकारी, ये कितनी बुरी है कि सैयदुना मोहम्मद सम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सैयदुना अल्फा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इंतकाल के बाद मैंने उन्हें ख्वाब में देखा तो उनका चेहरा, आधा चेहरा काला था, सियाह हो चुका था। मैंने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि वजह यह है कि मैं मकतब में जाया करता था उस्ताद मोहतरम की खिदमत में। एक मरतबा जब मैं गया तो एक बेरिश लड़का, एक खूबसूरत लड़का वहां पर बैठा हुआ था। मैंने उसकी जानिब बदनिगाही की तो जब मेरा इंतकाल हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दिया तो जब मैं दोज़ख की तरफ से गुजरा तो एक सांप ने फंकार करके मुझ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा आधा चेहरा काला हो गया। गौर तो कीजिए, एक मर्तबा बदनिगाही का ये आलम कि आधा चेहरा काला हो गया, आज बेहयाई का यह आलम है कि न जाने दिन में हजारों मर्तबा बदनिगाही होती होगी। आप कितने लोग बदकारी में, बेहयाइयों में मुब्तला हैं, उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। गौर तो कीजिए, बनी इसराइल